حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ عرض کی پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے عرض کی پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ 3 دفعہ یہ فرمایا، اور چوتھی دفعہ اس نے جب عرض کی کہ پھر کس کا، تو فرمایا تیرے باپ کا۔ اب یہ 3 حق ماں کے خدمت میں ہیں۔ ماں کے 3 حق کیوں بیان کیے؟ کہ جو ماں ہوتی ہے یہ 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ وہ 3 مشقتیں کون سی؟ پہلی مشقت، جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے، یہ ماں ہی جانتی ہے وہ کیسے 9 ماہ گزارتی ہے۔ جو کیفیت اس کی ہوتی ہے، تکلیف، کھانا پینا، بوجھ اٹھانا، کام کرنا، یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو ماں 9 ماہ تک یہ تکلیف برداشت کرتی ہے، پہلی تکلیف۔ دوسری، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہ زندگی اور موت کی کیفیت ہوتی ہے، اور کتنی مائیں ایسی ہیں جو اس وقت فوت بھی ہو جاتی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ یہ مشقت بھی ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ اور تیسری مشقت پرورش کی ہے، کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کے سنبھالنا، اس کے گیلے خشک کا خیال کرنا، یہ سارا کچھ، اس کو دودھ پلانا وغیرہ۔ تو یہ تیسری خدمت جو ہوتی ہے، اس میں باپ بھی شریک ہوتا ہے، کہ جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اب اس نے اس کے اخراجات پورے کرنے، کچھ سنبھالنا، کچھ ساتھ دینا۔ لیکن پہلی 2 مشقتوں میں ماں کے لیے، اس میں باپ کا بھی ساتھ نہیں ہے، پہلی 2 مشقتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے یہ جو بتایا کہ پہلا حق ماں کا، دوسرا حق ماں کا، تیسرا حق ماں کا، تو چونکہ تیسری تکلیف میں باپ بھی ساتھ شریک ہوتا ہے، تو پھر اس لیے چوتھا حق باپ کا اس میں ساتھ شامل کر دیا، تو 3 حق ماں کے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو ماں کے 3 حق ہیں، یہ خدمت میں ہیں۔ خدمت میں ماں کی چونکہ مشقتیں زیادہ ہیں تو ماں کی خدمت زیادہ۔ مثلا آپ پیسے کما کے لاتے ہیں تو پہلے ماں کو دیں۔ آپ باہر سے کوئی چیز لے کے آتے ہیں کھانے والی، کوئی بھی ضروریات والی، تو باپ سے پہلے ماں کو دیں۔ یہ خدمت کے معاملات کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جہاں بات آ جائے حکم ماننے کی، باپ کوئی اور بات کہتا ہے، ماں کوئی اور بات کہتی ہے۔ ویسے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یوں آزمائش میں نہ ڈالا کریں الگ الگ حکم دے کر، لیکن کہیں ایسا ہو بھی جاتا ہے زندگی میں، ماں کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہاں جب حکم ماننے کی باری آئے تو یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہوتے ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں، یہ نگہبان ہیں۔ تو جب بات ماننی ہے یعنی حکم کی صورت میں، تو پھر پہلا درجہ باپ کا ہے، لیکن خدمت کے معاملے میں پہلا درجہ کس کا ہے؟ ماں کا۔ اور حکم ماننے کے اعتبار سے پہلا درجہ باپ کا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو یوں آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ بندہ ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی بھی رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الاکابر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی حضور بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ۔ اور وجلسا کان متقیا، حضور علیہ السلام یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، خبردار خبردار خبردار، جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ماں باپ کے نافرمان کو یہ بتایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔